بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ انٹرنیٹ پہ جب سے لوگوں نے جو نئی نسل ہے، ینگسٹر ہیں جی، خاص طور پر یہ فحش فلمیں دیکھ کے ان کے حالات انتہا کے خراب ہو گئے، دین ان کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ کچھ لوگ نشوں پہ لگ گئے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی پاؤڈر پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، مختلف نشے ہیں آج کل، اور لوگ پڑے ہیں دین سے دور۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، یعنی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، اور جو اپنی جان پہ ظلم کرے گا اس کی گرفت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایک شریف آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے، گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری معافی نہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم گناہوں میں حد سے بڑھ بھی گئے تو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اس کے آگے جھک جاؤ، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک۔ اللہ فرماتا ہے قبل اس کے کہ تم کوئی عذاب دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لے آؤ۔ جس طرح انسان کوئی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا ایک علاج ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، پاؤڈر کا بھی علاج ہے، اسی طرح جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو، ان کے بھی علاج ہیں، تو ان سب چیزوں کے علاج ہیں۔ اب کوئی نوجوان، کوئی بھی جو نشوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو جھکا کر گزرا کرو، تو آنکھوں کو بچانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن آنکھیں گواہی دیں گی کہ میں یہ دیکھتی رہی ہوں، میں یہ دیکھتی رہی ہوں، میں یہ دیکھتی رہی ہوں۔ بچہ اکیلا تنہا اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو کیا اس وقت اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے؟ کیا اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے؟ کیا اللہ اس وقت نہیں اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہمہ وقت اللہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ کی نظر سے انسان بچ سکے، وہ ایسا قادر ہے۔ ان سب چیزوں کو میری آپ سے گزارش ہے، بچوں التجا ہے، تو تمام ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ ان عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا۔ جب تک اللہ کی رحمت اور کرم نہ آ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو سدھار لے۔ ہم لوگوں کو جو وظیفے دیتے ہیں تو وظیفے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ جب تک اللہ راضی نہ ہوگا، جب تک آپ کا کام نہیں بننے والا، تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ تو اللہ سے پہلے توبہ کریں، معافی مانگیں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ پھر جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرو۔ پہلے اللہ کا حکم مانو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، اور نہ صرف سنے گا بلکہ اللہ پاک جو چیز عطا کرنا چاہتا ہے آپ کو وہ عطا بھی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، میں دونوں چیزوں پہ قادر ہوں کہ دونوں چیزیں دے سکتا ہوں، وہ ایسا قادر ہے۔ لہٰذا
جو شخص ان بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے اللہ نے ان کے لیے بھی خوشخبری سنا دی کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جو اس سے ہٹ کے چلا وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو آج کل حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں جن پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا ایسے میں ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ایسا قادر ہے۔ ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ ہر انسان اگر اپنے آپ کو درست کر لے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا جو بھی ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے، نشوں میں پڑا ہوا ہے، برے کام کرتا ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ تسبیح کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 5 وقت کی نماز پڑھیں، وضو کے ساتھ رہیں اور کثرت سے پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک آپ کو ایسے سیدھے راستے پہ چلائے گا کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ دنیا بھی خوش، اللہ بھی راضی، دنیا بھی راضی، ماں باپ بھی راضی، محلے والے بھی راضی، ساری دنیا راضی۔ یاد رکھنا جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ ساری دنیا ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اللہ دین کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، اور ہم اگر اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں تو دنیا ہمارے پیچھے آئے گی انشاءاللہ عزیز۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور سچے دل سے اللہ پاک کی طرف رجوع لائیں، اہدنا الصراط المستقیم کا ورد رکھیں۔ اللہ پاک ہر بیماری آپ کی دور کر دے گا، ہر بیماری دور کر دے گا انشاءاللہ عزیز۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔